حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور فرما رہے تھے، الا انبئکم بخیارکم، میں تجھے خبر نہ دے دوں ایسے لوگوں کی جو سب سے بہترین ہیں، بہترین لوگوں کی خبر نہ دے دوں؟ تو حضور سے صحابہ کہتے ہیں قالوا بلا، ہاں یا اللہ، کیوں نہیں، کیوں نہیں، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو حضور فرماتے سن لو، قالا خیارکم الذین اذا ذکر اللہ، جن کو تکو کوئی اور یاد نہ رہے، بس اللہ یاد آ جائے، جن کا چہرہ یاد الہی بن جائے۔ رانجھا رانجھا، اب یہ شعر سنیے، رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ ہی رانجھا ہوئی، سدیو نی مینو دیدو رانجھا ہیر نہ کو کوئی، رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ اور خیال نہ کوئی، جب تم مجھے تکو تو اور یاد نہ رہے، وہ یاد آ جائے تو یہ شعر ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، آقا جانی فرماتے ہیں بندہ تکتا بندے کو ہے، یاد وہ آتا ہے، اس کے چہرے میں اس کی یاد آ جاتی ہے، اس کے چہرے میں اس کی یاد نمایاں ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ اس کا ذکر بن جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال سادہ لوگوں کے لیے دیتا ہوں۔ عزیزان محتشم، آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مثال سے ایک میں مثال سادہ بندوں کے لیے، ہم بیٹھے ہیں سارے، اچانک ایک بندہ پاس سے گزرتا ہے، اچانک ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو ہاتھ مار کے کہتے ہیں یار دیکھو اللہ دا بندہ جاندہ۔ اب کہنے والے تو اسی کے بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے بندے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بندہ جا رہا ہے اس کا، کیوں؟ ابھی چہرے پہ نظر پڑی اور کچھ یاد ہی نہ رہا، وہی یاد آیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتے ہیں، چابیاں ہوتے ہیں جن سے تالے کھل جاتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تختہ ان کو ہے، یاد اس کی آ جاتی ہے۔ اور عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، کسی بھی ولی سے دشمنی رکھے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا، وہ قرب بھی صرف رضا اور منشا کے لیے پاتا ہے، وہ اللہ کی رضا میں ہر وقت گزارتا رہتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، وہ اس کی امر میں رہتا ہے، وہ کوئی ایسا امر نہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے امر کے خلاف ہو، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا امر ہو، تو یہ منصب اس کو اس کی اطاعت کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ پوچھا گیا، حضور سے عرض کی گئی آقا جی بتائیے اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی کی پہچان یہ ہے تم تکو اسے تو یاد اسے کرو، تکتا بندہ ہے یاد اسے کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اسے عمر بن الحمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے ناراض ہو یا کسی سے راضی ہو، یعنی اس کا راضی ہونا بھی اللہ کے لیے ہو اور ناراض ہونا بھی اللہ کے لیے ہو۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں، کیا ہم اللہ کے لیے ناراض ہوتے ہیں یا اللہ کے لیے راضی ہوتے ہیں؟ کسی سے ناراض ہو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے راضی ہونا بھی آپ کا اللہ کے لیے ہو۔ جب آپ کا میں وہ مرکز اللہ کی رضا ہو جائے، وہ
2 سیکنڈ پہلے کیا تھا؟ 2 سیکنڈ پہلے کیا تھا؟ اللہ کی رضا نصیب ہو گئی تو ساتھی حسین کا بن گیا. حسین اسے دھدکارنا نا، اب یہ میرا ہو گیا ہے، اسے سینے لگا لے. کوئی بندہ بھی اس کا میں وہ مرکز میری رضا ہوتی ہے، اور میرے احباب اور میرے ولی وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے احباب اور میرے ولی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر کرو تو میں یاد آتا ہوں. یعنی ذکر بندے کا ہو رہا ہے، یاد وہ آ رہا ہے، اور جب میرا ذکر کرو تو وہ یاد آتے ہیں. ہائے ہائے، جب اللہ کا ذکر ہو تو وہ یاد آتے ہیں، جب ان کا ذکر ہو تو وہ یاد آتا ہے. ہائے ہائے، اب رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی.